یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمن۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کہانیاں تو آپ لوگوں نے بہت سی سنی ہوں گی، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، پر میں جو آپ کو آج کہانی سناؤں گی وہ ایک سچی کہانی ہے، اور اس کہانی کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 27 تک میں آپ کو ملے گا۔ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سننے کے بعد آپ لوگ ان کی پیدائش کے بارے میں جان سکیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کر سکیں گے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بارے میں جان سکیں گے، اور ان کی اللہ سے کی گئی دعا بھی جان سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرنے سے پہلے کہانی میں موجود چند مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیجئے، تاکہ کہانی سننے کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمن۔ ذرا سوچ کے بتائیے تو، نبی کون ہوتے ہیں؟ عام انسان جیسے یا کوئی خاص انسان؟ کیا ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھایا۔ پھر چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ آ گیا، چلیے وقفے کے دوران مجھے بتائیے کچھ سوالوں کے جواب۔ پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام کا لقب کیا تھا اور اس کے معنی کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کس نے سکھایا؟ چلیے ان سوالوں کے جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ کہانی آگے سنتے ہیں، پھر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔
ابلیس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اسی لیے تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابلیس مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے رستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے رستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ سوچنے کی بات، کیا ہم سیدھے رستے پہ ہیں یا ابلیس کے ساتھی ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ ابلیس نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تو آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی بھول کا شدت سے احساس ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی، اے اللہ، ہم نے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبوت کے اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یاد رکھنے کی بات، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ تو چلیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا کو قاری صاحب سے درست تلفظ کے ساتھ سنیے اور یاد کر لیجئے۔ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ نبی بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقصد کے لیے چنا ہوتا ہے اور کچھ خاص اور اہم خصوصیات بھی ان کو دی گئی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا
اور شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے رہا کیجیے تاکہ وہ آپ کے قریب بھی نہ آ سکے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، اگر آپ 6ٹھی جماعت میں پڑھتے ہیں تو جلدی سے جائیے اور اپنی ترجمۃ القرآن کی کتاب لے آئیے۔ ترجمۃ القرآن کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 اور 54 پر دیے گئے سوال نمبر 1 اور 2 کو کتاب پر ہی حل کر لیجئے۔ جب آپ کو جماعت میں یہ سبق پڑھایا جائے گا تو آپ کا کام پہلے سے ہی مکمل ہوگا، ہے نا اچھی بات؟ ذرا ذہن پر زور ڈالیے، آج کی کہانی سے کون سی اخلاقی اقدار آپ نے سیکھی؟ یعنی کہ مورل ویلیو۔ بالکل درست، جی جناب، معاف کر دینا، فارگیونیس۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی معاف کرنا بھی ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں معاف کر دیا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلی کہانی پر پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ سوچنے کی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کس مقام پر اتارا؟ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ڈھونڈیے اور مجھے کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیجیے گا۔ یا